یہاں کیوں بھیجا؟ بولے تو وہیں میں رکھ کے یہاں پر کیوں بھیجا؟ بولے تو آزمانے کے دیکھیے کون کتنا اچھا کام کرتا ہے، تو یہاں جو جتنا اچھا کام کرے وہ اتنا کامیاب۔ یہاں پر بس اللہ کو یاد کرنا، اس کے رسول کو یاد کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا، تو یہ رہے تو جیسی صحبت ویسا ہم پہ اثر آتا ہے۔ جیسے اللہ والوں کی صحبت میں رہے، اللہ میں رہے تو انہیں فیضان سے اپنی ویسی اب جیسی صحبت آج کل بازاروں میں نکلو، لڑائیاں جھگڑے انصاف ویسا، پوری زندگی اپنی پیدا ہوئے اللہ کا خوف پانے کے لیے بھی گالی گلوچ لڑائی جھگڑوں میں ختم کیا جائے، اور پھر خبر میں جا رہے ہیں میں اب کیا کر کے آیا میں یہاں دنیا میں، اس لیے بھیجے کہ آپ لوگ تو کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ یہاں کا یہ ہو گیا اللہ کی طرح زندگی پانا ہے تو ان کے فیضان سے، ان کی صحبتوں سے، ذکر سے، نصیحتوں سے فائدہ اٹھا لے تو اچھا عمل کرے تو دنیا میں پیدا ہونے کے مقصد میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا لباس مکان زندہ رہنے کی ضرورت ہے، دنیا میں زندہ رہنے، اور دنیا میں زندہ رہنے کا مقصد قرب الہی، اس لیے کہ کھانا پینا مکان لباس جنت کے اندر اتنا اعلیٰ ہے، دنیا کا بادشاہ بھی ہو، یہاں کتنا بھی عیش میں رہا ہو، جنت کی نعمت دیکھ کے دنیاوی بادشاہ بھی بولے گا اپنی جو بہترین زندگی میں تھا، ارے میں قید خانے میں رہتا تھا، بولے گا وہاں کی نعمت وہ اعلیٰ نعمتیں وہاں ہیں، وہ اعلیٰ نعمتیں چھوڑ کے یہاں کے کو بھیجا اللہ تاکہ روحانی خود پا کر دے۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اصل مقصد یہ ضرورت ہے زندگی و کھانا پینا لباس مکان، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا مقصد زندگی۔ اب عام طور پہ ادھر جاؤ دنیا میں صبح و شام وہی دھار دھوپ سب کمانی دنیا، مقصد کیا اللہ کا قرب، ادھر توجہ نہیں ہوئی کم، توجہ کب ہوتی ایسی بارگاہوں کی طرف رجوع ہو تو ہوتی، یہاں ہے تو ادھر ہی رکھتے توجہ پوری، ایسا بولنے کا مطلب تو اصل مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، عبادت ذکر اللہ کی یاد کی اصل مقصد ہے زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے دنیاوی زندگی کا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات جس کے قبضے میں سارے ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، نہیں تھے کائنات بنا دیا، ہے فنا کرنے پہ قادر رکھتا ہے، ذات بھی بنا صفات ہر چیز پر قادر ہے، علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ خدا جس نے موت اور زندگی پیدا کیا، دنیا کی موت کیوں پیدا کیا؟ یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھے تم میں کون اچھا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ جنت میں پیدا کرتے تو جنت نمازاں روزہ زکوٰۃ حج کی جگہ نہیں ہے، وہ خالی کھانے پینے کی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ دنیا ہی عبادت کی جگہ ہے، یہاں کر کے بڑی جنت میں جانا ہے، تو تم کو دنیا میں بھیجا تاکہ دیکھیں کون اچھے کام کرتے، یہی مقصد ہے، لیبلوکم احسن عملا، بس آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ، مسافر خانے کی طرح آئے، امتحان دیے چلے گئے، جو اللہ کے امتحان پر عمل کرے کامیاب گئے، ولی اللہ بن گئے، اب ان کی شان دیکھنے کی ہے، دن ہو تو بھی آباد ہے، تو رات ہو تو بھی آباد ہے، وہی نافرمانی کر کے گئے، اندھیرا ہوگا تو جانے ڈرتے رہتے لوگ، کہاں بلا پکڑ لیتی کی بولتے اندھیرے میں کر لیتے، یہاں ولی کے پاس کتنا بھی رات ہو جاؤ گا ڈرتے نہیں، بلا پکڑنے کا ڈر نہیں، بلا پکڑی بھی تو بھاگ جاتی بلکہ آتے ہیں، بڑا فرق ہے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنے میں، بے پرواہی زندگی گزارنے میں اتنا بڑا فرق ہے، تو یہاں سے دیکھنے میں آتا اللہ کیسے دوستوں کو عظمت دیا،
واقع میں ہو رہا بھی، بیمار ہے، مصیبت ہے، شیطان پکڑ لیا ہے، جادو، حاضریاں دلاتے رہو، سوب ختم ہو جاتا، اس سے ہٹ کر روحانی فرحت حاصل ہوتی، ذہنی جذبہ حاصل ہوتا، اچھے کام کی توفیق ہوتی، ان کی نگاہ کرم کی برکت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ کر گئے اولیاء اللہ تو بھی ان کا فیضان جاری رہتا، باحیات ہے تب بھی جاری رہتا، کیونکہ جسم سے روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے، روح کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے۔ سبحان اللہ، سننے والی، دیکھنے والی، سمجھنے والی سب روح ہوتی ہے، بولتی بھی روح۔ اللہ جب بدن میں ڈالتا روح کو تو بدن کی آنکھ سے دیکھتی ہے، بدن کے کان سے سنتی ہے، بدن کے ہاتھ سے پکڑتی ہے، بدن کے پیر سے چلتی ہے۔ جب الگ کر دیا جائے تو بغیر بدن کے سنتی دیکھتی تھی، یہ حادث میں ہے پکا، روح سنتی سو دیکھتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث تو بتا رہی ہے، لوگ جو سمجھتے ہیں انتقال ہوا تو زندہ تھے اوپر دعائیں لے سکتے تھے، بھائی مر کے مٹی میں مٹی مل گئے، اب کیا ہے وہاں جانے کی کیا ضرورت۔ لوگوں کا ایک خیال ہے، وہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم سننے دیکھنے والی، دعا کرنے والی، مدد کرنے والی روح ہوتی ہے جب بدن سے جدا ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا میں تو اللہ کے ولی ہماری مدد کر سکتے ہیں، آخرت میں نہیں کر سکتے، ختم ہوا ہوتے، غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے، مومن کی دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا ہو، تو مومن کی روح کا بھی حال کیا ہے، بدن میں قید رہتی ہے۔ تو جیسا پرندہ پنجرے کے باہر اڑان نہیں بتا سکتا، طاقت نہیں بتا سکتا، پنجرے کے باہر نکلا تو اس کی پرواز طاقت کے مطابق ہوگی، ایسے ہی روح جب تک بدن میں ہے اس کی طاقت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے، قید میں ہے۔ جیسا پرندہ باہر نکل کے پرواز کرتا، روح مومن بندے کی نکلتی ہے تو تسیر حیث شاء، جہاں چاہے پرواز کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بولے دنیا کی زندگی سے بڑھ کر تصرف روح کو پردہ کرنے کے بعد آپ جہاں بھی اور بڑھ رہے ہیں اور بڑھ جاتا بڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کئی اولیاء اللہ نے کہا جو ولی دنیا میں جتنا تصرف رکھتے تھے، بعد اولیاء اللہ بولے اتنا تصرف دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی رکھتے ہیں، جتنا یہاں رکھتے تھے، اور بعد اولیاء اللہ کیا بولے جتنا دنیا میں رکھتے تھے اس سے بڑھ کر پردہ کرنے کا بڑھائی جاتی ہے۔ بلکہ یہ عقیدت میں نہیں، من گھڑت میں نہیں، تفسیروں میں ہے، حدیث میں ابھی بولے انتقال کے بعد مردے کے جسم کو غسل دیتے رہتے، وہ دیکھتے رہتی ہے، اس کو کفن پہناتے ہیں، وہ دیکھتے رہتی ہے۔ ہوگا اب جنازے نماز پڑھا کے جنازے میں رکھ کے قبرستان لے جاتے ہیں نا، تو قبرستان لے جاتے ہیں تو وہ بندہ گناہگار ہوتا ہے تو اس کی روح بنتی ہے، افسوس ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہو۔ اور اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ کیا بولتی ہے روح، افسوس ہے دیر کیوں کر رہے ہو، میرے رب کی رحمت کی طرف جلدی۔ سبحان اللہ، پیارے نبی بول رہے وہ بدن ادھر ہے، روح دیکھ رہی ہے، بدن ادھر ہے، روح بول رہی ہے، تو الگ ہو کے سب کر رہی ہے۔ ارے اس لیے تو روح کو لے کے جاتے، لے گئے تھے ادھر بدن کو لا کے یہاں خبر میں رکھتے، تو فرشتے روح ڈال کے بٹھا کے سوال کرتے ہیں، اصل بات کرنے والی انہیں ہوتی ہے، اس لیے بدن میں ڈال کے بٹھاتے، وہ ادھر بدن سے نہیں پوچھتے، وہ ڈال کے بٹھا کے پوچھتے مر ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں تقول فی شان حاضر۔ مر جانے کے بعد سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، تو پھر سوال کتنے کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ الگ ہوتی ہے، موت سے ختم نہیں ہو جاتی۔ سننا، دیکھنا، تصرف سب مرنے کے بعد، بلکہ نیک بندوں کا اور بھی بڑھ جاتا۔ اب دنیا میں جیسا ان کی صحبت میں رہ کے دعائیں لیتے تھے، ان کی نصیحتیں پاتے تھے، ایسے ہی انتقال کے بعد جتنی عقیدت، جتنی محبت سے بارگاہ میں جاتے اللہ کے ولی ویسے ہی نوازتے ہیں۔ نوازش ولیوں کے پانے کے لیے محبت، عقیدت، ادب کی ادب محبت جتنا بڑھے گا
ان کی نظر کرم اتنی بڑھے گی. کوئی بھی دنیا میں بھی دیکھو، جو جس کو زیادہ چاہتا ہوں زیادہ نوازتا ہے. نوازش کا تعلق چاہت سے ہے. اللہ اپنے بندوں میں جس کو زیادہ چاہتا ہے اس کو بڑے درجے دیتا ہے. بہت زیادہ چاہے تو بڑے. اولیاء اللہ بھی ویسی ہے. اولیاء اللہ جس کو زیادہ چاہے اور اس کو زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ چاہے. چاہت پہ دار و مدار ہے فیض کا. بھائی کیا ہے محروم ہے تو کیا کرتے ہیں. محبت چاہت ہے تو بلکہ پکی نوازش ہے. اب لوگوں کو شبہ کیا ہوتا ہے تو انتقال کے بعد وہ کہاں کے مٹی میں دعا کیا کرتے وہ کیا کرتے ہوتے. میں ایک حدیث بول دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے. محدث بولے تو خوب حدیث کا زبانی یاد رکھنے والے پورے سندوں کے ساتھ. سند بولے تو پیارے نبی سے صحابی نے روایت کیا، صحابی سے تابعی، تابعی سے طبع تابعی نے، وہاں سے لے کر ان تک پورے استادوں کے ناموں کے ساتھ یاد کریں. ایک ایک حدیث ایسے ہزاروں حدیثیں یاد کر لیتے محدث جب محدث بولتے ہیں. اور فقیہ بولے تو کیا اتنا بڑا علم ہے نا. قرآن حدیث میں اللہ کون سی چیز حرام کرا، کون سی حلال کرا، کون سی فرض، کون سی واجب، کون سی مستحب، کون سی مباح، یہ پورا علم نکالنے کی صلاحیت ہونا تو اس میں سینکڑوں علوم کی ضرورت پڑتی ہے. وہ امام احمد بن حنبل محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. اور ان کی عظمت، زہد، تقوی، شان ایسی کہ انتقال کر گئے وہ تو 10 لاکھ لوگ جنازے میں شریک ہوئے. اور ان کے جنازے کو دیکھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے. خالی جنازے کو دیکھ کے 10,000 کافر لوگ مومن ہو گئے. بلکہ خان دیکھ کے یہ عظمت ہے ان کی. وہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد بن حنبل بلکہ ہے، اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، بلکہ علماء بولے ضعیف حدیث ہے. اس میں لکھی ہوئی ایک حدیث ہے. اس کے روایت کون کرے؟ پیارے نبی کے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہے اس کے. آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو ان کے قبر میں ان کے رشتہ داروں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. انتقال ہونے کے بعد خبر میں اعمال پیش ہوتے والے تو وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں، تو پھر پیش کر کے کیا فائدہ. پیش کیے جاتے ہیں. اب آگے پیارے نے بھی فرما رہے عمل دیکھتا ہے بندہ، میرے رشتہ دار کے عمل پیش ہوئے. فَإِن كَانَ خَيْرًا فَاسْتَبْشِرُوا بِهِ. اگر عمل اچھے ہوتے ہیں تو رشتہ دار خبروں میں خوشیاں مناتے ہیں. میرے خاندان کے افراد اچھے کام کر رہے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. پیارے نے بھی فرمایا وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ. اس کے علاوہ ہوتے ہیں، خیر کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ شر، بدعمالی. اس کے علاوہ ہوتے ہیں تو اللہ سے عرض کرتے ہیں قالوا اللہم لا تمیتہم. کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرے رشتہ داروں کو موت مت دے. برے عمل ہے نا، موت مت دے. کب تک؟ حتیٰ تہدیہم کما ہدیتنا. جب تک کہ ان کو ایسی ہدایت نہ دے دے جیسی ہدایت تو ہم کو دیا. ہم کو اچھے اعمال کی جیسے تو ہدایت دے، ہمارے رشتہ داروں کو اتنے اچھے اعمال کی ہدایت دے جب مار. اس سے پہلے موت نہ کو دے. یہ اچھے اعمال لے کے تیری دربار میں جائے، مطلب تیری بات یہ دعا کرتے. اب میں بولوں آپ کو وہاں کون ہے دعا کرنے والا؟ بولے تو پیارے نبی فرما رہے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں دیکھ کے دعائیں دیتے ہیں. ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے لیے دعا دے سکتے ہیں تو اللہ کا ولی امت مصطفیٰ کو دعا کیوں نہیں؟ اور وہ تو بول رہا بھی نہیں میرے کو دعا دو، بلکہ انہیں اپنے طرف سے دینا. ہم تو بھی ولیوں کو حضرت نواز دیجیے حضرت تو محروم کرتا کریں گے. بلی کی بات ہے، ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے اولیاء اللہ کی نگاہ کرم حق ہے. بلکہ میں آخری بات کہہ دیتا ہوں، چونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے قادری ہے تو غوث پاک کا نام لے لینا حضرت کا
मुनासबत भी रखता है। और से पाक रज़ियल्लाहु तो सुल्तानुल औलिया है, हर वली पर उनका फैज़ जारी है की बात है। तो हज़रत फरमाते हैं एक मर्तबा मैं अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में गया तो खबर शक हो गई। वही अभी इमाम अहमद बिन हम्बल की बात करा ना, क्योंकि गौस पाक हम्बली मसलक पे चलते थे। वो भी क्या हुआ मैं आपका मिजाज क्या था, हनफी मसलक की तरफ मायल होने वाले थे। तो मैं क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से दिल में डाला गया हूँ क्या बोल के इमाम आज़म एक फ़क़ी है, इमाम मालिक एक फ़क़ी है, इमाम शाफ़ी एक है, इमाम अहमद बिन हम्बल एक है। तो चारों में बाज़ मसलों में इख्तलाफ है, मगर मुज्तहिद अगर मसले में इख्तलाफ भी करे अल्लाह ताला मसला सही निकाले तो 2 सवाब दे के कबूल करता है। अगर भूल गलती हो गई तो 1 सवाब दे के कबूल करता, मगर चारों को कबूल करता वो क्या है, चारों में किसकी भी पैरवी करो अल्लाह के पास कबूल है। तो इसीलिए ज़रा नमाज़ों में फ़र्क है। अब बात के पास क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह है ना, जोर से पढ़ने का है, बाकी हल्लू पढ़ लेने का है, बाकी रफ़े यदैन रुकू में जाते हैं तो रफ़े यदैन हमारे पास सिर्फ पहली तकबीर में क्या दाखिल नहीं, बात के पास है नाफ के ऊपर हाथ बांधना, बाकी से नाफ के नीचे हाथ बांधना, बाकी छोड़ देना है, बस के ऐसा बन लेना है। फ़र्क थोड़ा थोड़ा है समझो, मगर अल्लाह के पास सब कबूल है। अब यहाँ पे भी क्या होता था, काबा शरीफ में चारों इमामों के 4 इमाम रहते थे, चारों मुसल्ले। काबा चौकोनी है ना, इधर हनफी इमाम पढ़ा रहे, इधर अहनाफ रहते थे, उधर शाफी इमाम पढ़ा रहे पूरे शवाफ़ी हज़रात, इधर मालिक की इमाम है पूरे मालिक की पैरवी करना, इधर इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार हैं पूरे यूँ होते थे। सुभान अल्लाह। तो हुआ क्या मालूम, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था, गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में आया कि पैरवी करने वालों में हम्बली मसलक वाले नहीं, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये हुआ उनके पैरवी करने वाले ये तो पहले के हैं ना, गौसे पाक बात के हैं, लेकिन पैरवी करने वाले हम्बली मुसल्ले के पीछे कम होते जा रही तादाद, कम हो रही, बोले तो उनके इत्तेबा करने वाले कम है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मैं भी बोला ना 10 लाख हज़रात आए, तो अल्लाह चाहा कि मेरे चारों अइम्मा के मुखल्लिदीन रहें, इसलिए क्या करा गौसे पाक के दिल में डाला कि मुसल्लियाँ कम हो रहे तो इन्हों जाके क्या करें हम्बली मसलक में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह। खैर थे लोग देखे गौसे पाक है इधर बोल के कसीर तादाद में सब इधर आ गए। हाँ, तो इसलिए हजरत हम्बली है बोलते इन्होंने अल्लाह की तरफ से अपने उनकी बरकत से भी कई लोग हम्बली बन गए है ना। तो आप गौसे पाक फरमा रहे हैं, एक मरतबा में इमाम अहमद इब्न हम्बल के मज़ार पे गया तो खबर अनवर शक हो गई, अंदर से इमाम अहमद इब्न हम्बल निकल के मेरे को सीने से लगा के मेरे सीने का पूरा ले लिया। तो मालूम हुआ पर्दा करने के बाद भी फैज़ान देने लेने क्या बात है, जिसमें जितनी ताकत है उसमें उतना होता है। और से पाक में लेने देने की भी ताकत है, उनमें भी लेने देने की ताकत है, दोनों का मामला ये है। तो कोई बैद नहीं है अल्लाह ताला। और कोई भी इंसान हो इंतकाल होता तो जिसम मिट्टी में डालो मिट्टी बन जाता, आग में जलाओ जल जाता, अब काएँ भी लटकाओ सड़के गल के ख़राब हो जाता, पक्की बात है, मगर रूह सलामत रहती किसकी भी हो। अब जैसा यहाँ दर्जे है वली जो तसरुफ़ कर सकते आमद भी नहीं कर सकता, वो भी अपने दर्जे के लिहाज से तसरुफ़ करते, अपने दर्जे के लिहाज से ऊंचाई पे चले जाते, कोई आसमानों पर, कोई जन्नत के चौखट तक, कोई जन्नत के अंदर, ताकत के तो सब तो है मगर परवाज़ अपने अपने दर्जे के लिहाज से, बदन अलबत्ता गल जाते करते, मगर औलिया अल्लाह के मज़ारात पुराने खोदे गए नए मुर्दे को दफन करने, वहाँ अल्लाह वाले पहले से थे तो उनका बदन 500 साल पहले की खबर में
بدن تو بدن ہے، کفن بھی ایسا ہے جیسے ابھی رکھا تھا۔ تو اولیاء اللہ تو جسم انور کفن انور کے ساتھ تازہ رہتے ہیں، تو ان کی روح بھی سلامت رہتی ہے، بدن بھی سلامت۔ عام لوگوں کے بدن گلتے ہیں مگر ان پاکیزہ ہستیوں کے بدن بھی سلامت۔ تو یہ معلوم ہوا تو اولیاء اللہ کا تصرف سب حق ہے، اب ان کو پھولاں چڑھانا، ایصال ثواب سب ثابت ہے۔ تو بولا مگر ہاں ایک بات بول دیتا ہوں، پھولاں چڑھانا سمجھنا ہے تو ایک حدیث سمجھ لے تو بس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جاتے جاتے کیا کرے رک گئے۔ اب پیارے نبی جہاں صحابہ وہاں رہتے تھے، آپ رکتے صحابہ بھی رک گئے، تو پیارے نبی ڈھونڈے تو ایک ہری ڈالی ملی، اس کو دو شاخ فرمائے، وہاں دو خبراں تھے، ایک خبر میں ایک گاڑی دوسری خبر میں ایک گاڑی۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے ارشاد فرماتے ہیں میں یہ کیوں کرا معلوم ہے تم کو بھلے یا کہ قیامت تک معلوم ہو کیوں کرے صبح۔ صحابہ سے ہو کے آتی نہیں ایک بار قیامت تک والے لوگوں کو سمجھانے، کیا بولے کیوں کرا معلوم، بولے تو اللہ اور رسول بہتر جانتے، بولے اندر کا حال صحابہ کو کیا معلوم۔ پیارے نبی زمین کے اوپر جیسا دیکھتے ہیں اندر بھی اچھی دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کے باہر جیسا دیکھتے ہیں دل کے اندر بھی۔ بہرحال اللہ ان کو شان دیا۔ بولے یہ دو خبراں ہیں، یہ دو خبر والوں کو عذاب ہو رہا، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ بڑی چیز کی بولے تو وہ جو عیب ہے وہ بڑا ہے مگر بچنا کوئی بڑا نہیں ہے، یہ مطلب آسانی سے بچ سکتے۔ بڑی چیز وہ تو بچنا آسان تھا، آسان کام بھی نہیں کرے ملوث ہو گئے۔ ایک شخص چغل خوریاں کرتا تھا اس لیے آگ میں جلایا جا رہا تھا، ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اس لیے اون جلایا جا رہا تھا۔ جانوراں مڑتے رہتے وہیں ٹھل تو باریک چھینٹے دکھتے نہیں اچھلتے ہوتا تو دور چلے جانا خود اپنے احتیاط سے۔ وہ مطلب ہے اس کو اس لیے عذاب ہو رہا، وہ عذاب ہو رہا سو بھی دیکھ رہے ہیں آقا، کیوں ہو رہا سو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر بولے میں یہ ڈالی اس لیے کر رہا جب تک یہ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح کرتے رہے گی، اور جب تک تسبیح کرتے رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی تسبیح کی برکت سے امید ہے کہ عذاب کم کر دے گا۔ وہاں ڈھونڈے تو ہری ڈالی ملی، اگر پھول ملتا تو اس سے بہتر ہوتا، کیوں سرسب زیادہ بھی ہے، خوشبو بھی ہے اس میں، خوشبو پیارے نبی کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو ڈالی سے بڑھ کر درجہ پھول کا ہے، تو ہم کو الحمدللہ پھولا مل رہے ہیں اس لیے ہم ڈالی چڑھ تو ڈالی بھی چڑھا سکتے ہیں، پھول بولے تو پھول بھی۔ یہ کیوں بولے تو بولنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور پیارے نبی فائدہ بھی بتائے، عذاب کم ہو جاتا بولے ہونا۔ اب ایک سوال کرتے لوگ نہیں بھائی وہ گناہ گار تھے عذاب ہو رہا تھا ڈالے عذاب کم ہوتا، اولیاء اللہ کو تو عذاب نہیں ہوتا نا، پھر ان کو کئی گزارے۔ تو ایک بات ہے جن کو عذاب ہوتا تسبیح کی برکت سے عذاب کم ہو جاتا، جس کو عذاب نہیں ہوتا تسبیح کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مسرت ہے۔ بہرحال یہ بزرگوں کے طریقے میں فائدہ ہے، اور یہ میں حدیث سنا ڈالی دا بخاری شریف مسلم شریف ترمذی سیاست تک کی حدیثوں میں کوئی صحیح حدیث ہے نہیں، پکی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہمارے جو طریقے ہے الحمدللہ بالکل صحیح ہے، تمام باتیں ٹائم پہلے آپ کو تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کا اچھا کرے۔ آپ سب آ رہے جو قسمیں میں نے فیضان اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رکھے، خاندانی فیضان ہے خوب، دوران زندگی کی یہ تمام کے بزرگ ہتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا فیضان جاری رکھے، اور امت کو زیادہ سے زیادہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی توفیق دے، یہ خاندان کے تمام شہزادوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات دے، اعلیٰ سے اعلیٰ دینی روحانی علم سے ہمیشہ زیادتی عطا فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ان کے ذریعے سلامت رہے، اور نورانی محفلوں کو قبول فرما دے، اس کو حاضر ہونے والوں کے لیے تمام گناہوں کی کفارہ بنا دے، آمین، کے مقام کا سبب بنا دے، ایسے ہی بارگاہ کا فیضان تا حیات تا قیامت جاری رہے، آمین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا انت۔